رمضان 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 شام صالح شام صالح مہدی فرزند زہرا مہدی زہرا کرتے ہیں دعا مہدی شاہ صاحب زمان رمضان رمضان ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ آج 20 ماہ رمضان اور النور چینل کے ذریعے سے میں تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں، اور ہماری گفتگو کا مرکز و محور ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی ذات مبارک۔ اور اس عشرے میں نے آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ مقام حضرت امام زمان علیہ السلام ائمہ اطہار کی نظروں میں کیا تھا، اور ہر امام نے اپنے اپنے دور امامت میں امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں خوشخبری ضرور دی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے امام محمد تقی علیہ السلام تک آیا، اور یہاں تک میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کچھ نہ کچھ روایات پیش کر چکا ہوں۔ آج جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی نظروں میں امام آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مقام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں، چونکہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام جو کہ جد ہیں حضرت امام زمان علیہ السلام کے، گو کہ امام علی نقی علیہ السلام ظاہراً امام آخر الزمان کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت امام آخر الزمان کا دور نہیں دیکھا۔ امام آخر الزمان جب دنیا پہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے امام آخر الزمان کے لیے راستہ ضرور ہموار کیا تھا۔ بہت ساری کتب میں احادیث اور روایات موجود ہیں جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے حضرت امام آخر الزمان کے متعلق بیان فرمائی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اور سیدہ نرجس خاتون کہ جن کا پہلا نام ملیکہ تھا، امام حسن عسکری اور جناب نرجس خاتون کا عقد مبارک بھی جو ہے وہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے ہی ہاتھوں سے ہوا، اور یہ بشارت بھی دی گئی کہ عنقریب جناب نرجس خاتون حضرت امام زمان علیہ السلام کی ماں بنے گی، اور خدا ان کی گود میں ایک ایسا فرزند بھیجے گا کہ جس کے نور سے یہ دنیا منور ہو جائے گی۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب اکمال الدین میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دن کسی نے امام علی نقی علیہ السلام سے امام آخر الزمان کے بارے میں سوال کیا، تو امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد میرے فرزند حسن ہیں، اور ان کے فرزند القائم ہیں، جو زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہو۔ یعنی مسلسل جتنی روایات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہر امام نے امام زمان علیہ السلام کے متعلق یہ لفظ ضرور بیان فرمائے کہ جب ہمارے قائم دنیا پہ ظہور کرے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو بالکل امن کا گہوارہ بنا دے گا، اور ایسے بنائے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی۔
پھر امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد دور امامت شروع ہوا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ والد بزرگوار ہیں حضرت امام زمان علیہ السلام کے. اور یہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ سب سے زیادہ روایات بھی جو ہوں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہی مروی، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام کا جو دور ہے وہ بالکل اکٹھا دور ہے، یعنی وہ دور متصل ہے دونوں اماموں کا. امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ تمام اسلامی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک مہدی نام کی شخصیت دنیا پہ تشریف لائیں گی، کہ جس کے بارے میں رسول خدا اور ائمہ خدا نے بھی یہ بشارت دی ہے کہ ایک مہدی نام کی شخصیت میری نسل سے دنیا پہ تشریف لائیں گی اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ عقیدہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے کہ ایک مہدی نام کی شخصیت دنیا پہ تشریف ضرور لائیں گی، اور اسی ضمن میں آ کے کچھ لوگوں نے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، گو کہ وہ اپنے دعوے میں ہر حوالے سے جھوٹے ہیں، اور جو بھی یہ دعویٰ کرتا رہے گا وہ خدا کی لعنت کا مستحق بنتا رہے گا. چونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جو عقیدہ ہے وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک امور قطعیہ میں سے ہے، کیونکہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو سرکش اور ظالم و جابر حکمرانوں کو تہہ تیگ کر دیں گے. اور یہ واضح بات ہے کہ عباسی حکمران اس شخصیت کے پکے دشمن تھے جس کے بارے میں بشارت دی گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عنقریب ان کی حکومتیں اس مہدی کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گی اور ان کے خون بہائے جائیں گے. ان حالات و واقعات کا مشاہدہ کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کیسے علل اعلان امام مہدی کی ولادت کا اعلان کرتے، کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ امام تشریف لائیں گے. حالات بہت زیادہ خطرناک تھے، اس لیے روایات میں بھی میں آپ کے سامنے کافی ساری روایات یہ پیش کر چکا ہوں کہ ہر امام نے فرمایا کہ ان کی ولادت کو مخفی رکھا جائے گا. حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو لوگوں سے مخفی رکھا تھا. دوسرے لفظوں میں اگر میں کہہ سکوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر امام حسن عسکری علیہ السلام ایسا کرتے تو وقت کے حکمران آسانی سے امام مہدی تک اپنے ہاتھ بڑھا سکتے. پھر کیا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام خاموش رہتے اور ان کی ولادت کو ہر ایک سے چھپاتے؟ تو شیعہ حضرات کو کیسے پتہ چلتا کہ ان کے امام کی ولادت ہوئی ہے؟ کیونکہ امام علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ عنقریب انہیں شہادت نصیب ہو جائے گی، یہ زہر سے شہید کر دیا جائے گا. لیکن امام علیہ السلام کا دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کی امامت کا اعلان کرنا بھی ضروری تھا، اور دوسری طرف حالات بھی اتنے شدید خلاف تھے کہ جن میں ولادت بھی مخفی رکھی ہوئی تھی. تو پھر بعض مخلصین شیعہ تک امام علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچایا بھی اور ان سے کہا بھی کہ میرے بعد میرا فرزند جس کا نام ہمارے جد مبارک کے نام پہ ہوگا، جس کی کنیت بھی ان کی کنیت کے ساتھ ہوگی، تو وہ میرے بعد آپ سب کا امام ہوگا اور اس کا ساتھ دے. اور اسی لیے ایک روایت میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ کتاب بحار الانوار میں ہے کہ ایک دن امام حسن عسکری علیہ السلام قید خانے میں تھے کہ ایک آدمی کہ جس کا نام تاریخ نے عیسیٰ بن سبیح لکھا ہے، وہ قید خانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ہے. کہتے میں امام کو جانتا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تمہاری 65 سال 1 مہینہ اور 2 دن عمر ہے. اب یہ امام اس بندے سے کہہ رہے ہیں عیسیٰ بن سبیح سے کہ تمہاری عمر جو ہے وہ 65 سال 1 مہینہ اور 2 دن ہے. وہ کہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس دعا کی ایک کتاب تھی، اس پر میری تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوئی تھی. جب میں نے دیکھا تو وہ بالکل ویسے ہی تھا جیسے امام علیہ السلام فرما رہے تھے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا خدا نے تجھے کوئی بیٹا دیا ہے؟ یعنی تو صاحب اولاد ہے، تجھے کوئی خدا نے فرزند دیا؟ میں نے عرض کی کہ مولا میرے پاس تو بیٹا نہیں. آپ نے مجھے دعا دی اور فرمایا خدا تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے، کیونکہ بہترین بازو جو ہے وہ بیٹا ہی ہوتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ مولا کیا آپ کا بھی کوئی بیٹا ہے؟ یعنی جس متعلق میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ امام نے تو پہلے اسے دعا دی کہ خدا تمہیں ایک بیٹا دے گا، کیونکہ باپ کا بازو بیٹا ہوتا ہے. پھر اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ اے مولا کیا آپ کا بھی کوئی بیٹا ہے؟ تو میرے امام نے فرمایا ہاں خدا کی قسم میرا ایک بیٹا ہے جو زمین کو انصاف سے بھر دے گا، اور ابھی تک تو میری کوئی اولاد نہیں. لیکن پھر امام نے 2 شعر پڑھے کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ امام نے فرمایا امید ہے کہ ایک دن تو دیکھے گا کہ میرے بچے شیر کی طرح ہوں گے.
یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جو بچے ہوں گے وہ شیر کی طرح. اور ایک اور روایت میں بھی یہ ملتا ہے کہ شیخ صدوق نے اس روایت کو بھی نقل کیا کہ امام نے فرمایا کہ خدا کی حمد ہے جس نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا اور مجھے میرے وارث کی زیارت کرا. یعنی دنیا سے جانے سے پہلے میں نے اپنے فرزند کی زیارت کی، جو خلقت و اخلاق میں رسول سے دوسروں کی نسبت زیادہ ملتا جلتا ہے. خدا ان کی غیبت میں ان کی حفاظت کرے گا، پھر انہیں ظاہر کرے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. ہر امام نے اپنے دور حکومت میں حضرت امام زمان علیہ السلام کی خوشخبری دی کہ لوگوں پریشان نہ ہونا، ایک دن آئے گا کہ جب ہمارا قیام کرے گا، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں ان کے منتظر رہے ہوں گے اور ان کے ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے. تو دعا کرتا ہوں خداوند کریم ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کی رعیت میں شمار فرمائے اور ہماری ان گناہگار آنکھوں کو امام زمان علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے. السلام یا علی وطن. رمضان